السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ سنہرے لوگ میں آج ہماری شخصیت ہیں پاکستان کے معروف مایہ شاعر، ادیب، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر اور معتبر شخصیت، صدارتی ایوارڈ یافتہ محترم جناب فرحت عباس شاہ۔ السلام علیکم فرحت بھائی، کیسے خیریت سے ہیں؟ آپ یہ بتائیے ابتدا شاعری کی کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی؟ ابتدا دوستوں کی وجہ سے ہوئی۔ میرے بچپن میں ہی کچھ دوست ایسے تھے کہ کسی کو میوزک کا شوق تھا، کسی کو تھیٹر کا، بزم ادب کا، ماشاءاللہ، جو حمد و نعت ہوتی ہے، کلام اقبال، یہ پرائمری اسکول سے ہی کیا کہنے، اور وہیں سے سمجھیں کہ ابتدا ہوئی۔ جو جراثیم ہوتے ہیں نا، اچھا اچھا، تو بعد میں جب اسکول لیول پہ 9th کلاس میں تھا تو باقاعدہ پھر میں نے شاعری شروع۔ اچھا فرحت بھائی، آپ کی شاعری میں کوئی استاد تھے جس نے آپ کی باقاعدہ کوئی تربیت کی ہو اور آپ کو بہتری کے لیے، شاعری میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ساتھ دیا ہو؟ نہیں، کوئی استاد؟ باقاعدہ میں نے اس طرح زانو تلمس جیسے طے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کیا، لیکن دوستوں سے مشورات، جو سینئرز تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ اوزان اس طرح۔ ایک میرے دوست تھے امجد کیسر، وہ ایک کلاس ہم سے سینئر تھے، شاعری میں بھی سینئر تھے، ان کو اوزان کا پتہ تھا، تلفظ کا، زبان کا، حالانکہ وہ بھی نوجوان ہی تھے، لیکن ہم سے تو وہ انہوں نے رہنمائی کی، دوست ہی تھے۔ اچھا، آپ کی شاعری میں اصل مقبولیت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے کافی شاعری کی آپ۔ نہیں، میں اصل میں خود اس وقت نوجوان تھا۔ اچھا، تو ماشاءاللہ، وہ جو میں نے شاعری کی، ایک نوجوان کا جذبہ اور ایک نوجوان کا احساس نوجوان ہی زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا فرحت عباس شاہ صاحب، یہ آپ تو ملک کے ایک بڑا شاعری میں بڑا نام ہے، آپ ایک منفرد شاعر ہیں جو ایک سے زائد زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیں گے کہ کس کس زبان میں آپ کی شاعری کرتے ہیں؟ زیادہ تو اردو میں ہے، اردو میں ہے زیادہ، اور پنجابی میں میری 2 کتابیں ہیں، ایک ہے دل دہت مہار اور ہیر فرحت شاہ۔ ہیر فرحت شاہ، اور اس میں انگلش میں کبھی کبھی کوئی یعنی یہ سوچ کے کہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، یا ضرورت کہیں ہو بھیجنے کی۔ تو اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پنجاب میں تخلیقی ادب لکھا جا رہا ہے، آپ کس حد تک مطمئن ہیں پنجاب کے ادب سے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہوا پھیلائی جاتی ہے کہ تخلیقی ادب نہیں لکھا جا رہا، اب اس طرح کے وہ بڑے شاعر نہیں رہے، بڑا ادب لکھنے والے نہیں رہے، بڑا ادب نہیں ہو رہا، یہ جھوٹ ہے۔ جو بیچارے خود بڑی اچھی شاعری نہیں کر سکتے، اچھی نثر نہیں لکھ سکتے، جو خود قابل ذکر نہیں ہے، وہ یہ باتیں پھیلاتے ہیں اور نام ان کا بن گیا، وہ باتیں پھیلائیں گے۔ یہ آنے والے وقت میں یہ ادب نہیں رہے گا، شاعری نہیں رہے گی، اے آئی آ گیا فلاں فلاں، دوسرا کہیں گے جی بڑے شاعر نہیں رہے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے کراچی ہے، یہ بڑے شاعروں سے بھرا پڑا ہے، ماشاءاللہ، اتنے عمدہ شاعر اس وقت یہاں موجود ہیں جو آج سے 10-20 سال پہلے نہیں ہوں گے، شاید 50 سال پہلے نہیں ہوں گے۔ آج تو یہاں کا نوجوان اتنا عمدہ شعر لکھا ہے، بزرگ اتنے اعلیٰ پائے کے شاعر اور ادیب اور نثار، میں کس کا نام لوں؟ نسیم شیخ صاحب ہیں، صرف ایک نام زبان پہ آئے تو کس کا لوں؟ اتنے لوگ ہیں، بالکل صحیح، ایک سے ایک اعلیٰ۔ فرحت عباس شاہ صاحب، آپ کی پسندیدہ سمت سخن کون سی ہے؟ نظم، آزاد نظم۔ نظم، آزاد نظم۔ اچھا، اور آپ کے کتنے شعری مجموعے آ چکے ہیں؟ میرے بھی 52 شعری مجموعے، ماشاءاللہ۔ اور سب سے زیادہ پذیرائی کس کو ملی، کچھ شام کے بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ شام کے بعد کو 200 سے زائد ایڈیشن شاید۔ اچھا، ماشاءاللہ، 200 سے زائد ایڈیشن، جہاں 200 تو بہت ابھی حال ہی میں وہ ہندی میں دیوناگری رسم الخط میں دلی سے چھپی ہے، اب انڈیا سے چھپی ہے۔ اپلاز ادب ایک بہت بڑا ادارہ ہے دبئی میں ادب کی پروموشن کے لیے، انہوں نے شائع کروائی ہے انڈیا سے۔ فرحت عباس شاہ صاحب، آپ ایک ادبی رسالے کے مدیر بھی رہے، بہت تجربہ کیسا رہا؟ کیا وہ رسالہ اب بھی نکل رہا ہے، جاری ہے؟ میرا جو پولیٹیکل سین ایک تھا سیاسی، وہ تو نکل رہا ہے۔ ادبی جو شام کے بعد ڈائجسٹ کے نام سے میں نے کیا تھا، اس کو میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا۔ اچھا، تو کیا مصروفیت کی وجہ یا کوئی؟ مصروفیت کی بجائے وہ ہم مارکیٹ اس کو اس طرح نہیں کر سکے، یعنی اس کی جو مطلب جو حالات ہیں کمرشل پیسے بہت ڈاؤن ہے، پھر کاغذ بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ ریزن ہے۔ پاکستان میں جو ادبی رسالے نکل رہے ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بڑی ہمت ہے جو اس وقت ادب جو نکال رہا ہے، ان کی بڑی بات، اور خاص طور پہ جو بے لوس ہیں، کچھ لوگوں کے تو ذریعہ ہے نا بیچارے اپنا دار روٹی کا ہے، لیکن جو بے لوس ہو کے نکال رہے ہیں زیادہ تر،
وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمال ہے، ماشاءاللہ. بڑی بات ہے. اچھا، آپ کا تازہ کلام اور نظمیں یا غزلیں ہمارے ناظرین کو سنائیں گے، خاص طور پر جس کلام سے آپ کو شہرت ملی ہے؟ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. کیا اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد. کیا کہنے. میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے، جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد. شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد. لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد. تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. کیا کہنے، کیا کہنے. فرحت عباس شاہ صاحب، آپ اردو کانفرنس اور لٹریری فیسٹیول کے بہت خلاف ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی جو فنڈنگ ہے اور اس کا جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، اور یہ جو وہ کہیں اور سے ہے، وہ ہمارا اپنا یہاں کا، ہماری سرکار کا جنریٹڈ نہیں ہے. ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کا تعلق. آپ کا مطلب یہ بیرونی کوئی ذرائع ہیں جو ہمارے ادب کے لیے فائدہ مند نہیں؟ فائدہ مند نہیں ہے. یہ ایجنڈا ہے جو بنیادی طور پر اردو زبان و ادب اور شعر و شاعری، تخلیقی عمل کی جو ہمارا جو تہذیب سے جو ہمارا رشتہ تھا، اس سے کاٹنے کے لیے. آپ کی سرکاری ادارے جو ادبی ہیں وہ کیا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں؟ کچھ آپ کی ناراضگی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ سرکار دربار سے جو ایک عام آدمی ہے، جو عام پاکستان کا شہری کو راضی ہے، جی، اسی طرح جو سرکاری ادارے ہیں یہ اپنا کام کریں تو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن کوئی اپنا کام نہیں ہوتا سوائے ایک آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے اوپر اپنے وہ مراعات حاصل کرنے کے لیے. اور وین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے جو عوام کے ٹیکسوں سے اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، ہم اتنے مزے اڑا رہے ہیں، تو ہم کو ذمہ داری بھی پوری کریں. ادیب و شاعروں کے اداروں کا تو سب سے زیادہ بھرکس نکال، واپڈا سے برا حال ہے. فرحت عباس شاہ صاحب، آپ کا لکھا ہوا کلام کن کن پاکستان کے گلوکاروں نے گایا اور کافی پذیرائی ملی، ہم نے سنا ہے؟ بڑے ناموں میں تو مہدی حسن صاحب ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے، سمیر نے بہت سارا کلام گایا ہے، اور اسیس نے گایا ہے، اور ترنم ناز صاحبہ، اس طرح مجھے ماشاءاللہ بڑے نام. آپ کے ہم اثر شعراء میں کچھ نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ یہ اعجاز رضوی صاحب ہیں وہاں پہ لاہور سے، پھر وہاں سے ڈاکٹر ابرار ہیں، شفیق احمد خان ہیں، اور سینئر میں اور کراچی میں بھی ہوں گے، کراچی میں بھی ہیں. کراچی میں تو میں کہتا ہوں بہت سارے ہی اچھے. پاکستان میں کافی شعراء اپنا اور بڑا مقام، بلند مقام رکھتے ہیں. آپ کی نظر میں کون سے نام سر فہرست آپ دیکھتے ہیں؟ ویسے تو بڑے بڑے نام گزرے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ عارف شفیق صاحب سے میرا بڑا رشتہ رہا. عارف شفیق، ہاں، لیاقت علی عاصم، بہزاد صاحب، سلیم کوثر صاحب سے بڑا کوئی نام پورے میں، کیا بات ہے، کیا کہنے کہ اس وقت اردو شاعری میں ان سے بڑا کوئی نام، اور اتنے نام ہیں، میں کس کا نام لوں، مجھے بتائیں. اچھا، آرٹ کونسل کراچی میں صدر محمد احمد شاہ نے جب سے باغ ڈور سنبھالی ہے بہت ترقی ہوئی ہے، بہت کام ہوا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کس حد تک؟ نہیں، انہوں نے ترقی، انہوں نے نقصان پہنچایا تہذیب کو، شعر و ادب کو، تخلیقی عمل کو، اور فنون لطیفہ کو. جتنا نقصان ان کے دور میں پہنچا ہے ہماری تاریخ میں نہیں پہنچا. پاکستان میں نئی نسل میں کون سے شاعر و شاعرات ہیں جو بہتر کلام کہہ رہے ہیں، تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ آنے والے وقت میں نوجوان جگہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ جون حسن ایک شاعر ہیں، اور ان کے ساتھ دوست ہیں بہت، بیٹا شاہ، وہاں پہ فیصل زمان چشتی ہیں، اسی طرح میں راول حسین ہیں، بڑے نام ہیں. اور یہاں سے کوئی نوجوان جو آپ جون کا نام لیا ہے، اور بھی بہت ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بہت لوگ ہیں. یہ نوجوان تو، یہ جتنے نوجوانوں کا راستہ روکا ہوا ہے نا انہوں نے،
یہ جو جتنے یہ جو فیسٹیول یہ ہیں جی 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 اور یہ نمائشی اور یہ زیر مسانہ ایسے لوگوں کو آگے لانا جو چاہیے. زیر ناف اور مسانہ آپ کا مطلب ایسے لوگوں کو آگے لانا ہاں وہ انہوں نے ان سب لوگوں کو مصنوعی بچوں کو آگے لا کے جو حقیقی شاعروں کا راستہ روکا. وہ حقیقی شاعر سارے بہت بلند مرتبہ. اچھا فرحت عباس شاہ صاحب آخری سوال آپ سے. ادب میں گروپ بندی بہت ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے بہتری آ سکتی؟ ہر شعبے میں ہے, ہر شعبے. بے لوس ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے معروف شاعر, ادیب اور ہمارے نوجوان نسل کے معتبر شاعر جناب فرحت عباس شاہ. آئندہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.